دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں نا، یہ وزیر اعظم کی زوجہ ہیں، یہ خاتون اول ہیں، یہ گورنر کی زوجہ ہیں، یہ آیت اللہ کی زوجہ ہیں. دھیرے سے کہوں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، بیگمات فخر کرتی ہوں. ہم نے ایک صاحب کو دعا دی، یا اللہ یہ جوڑا جنت میں بھی قائم رکھ. کہہ لیں مولانا بد دعا مت دیجیے، یہاں برداشت کر لیا وہ کافی نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے جنت میں بھی ساتھ رہے. اچھا یہ کچھ حالت عورتوں میں کم نہیں ہے. مولانا ہمارے لیے بد دعا مت کیجیے گا، اس شوہر کو یہاں برداشت کر لیا، حالت یہاں سے بھی خراب ہے تو وہاں سے بھی خراب ہے. بی بی کی اور مولا کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں. وہ مولا علی کا شیعہ نہیں ہے جس کا اخلاق اپنی زوجہ سے خراب ہو. وہ جناب زہرا کی کنیزہ نہیں ہے، کنیز نہیں ہے جس کا اخلاق اپنے شوہر سے خراب ہو. یہ جب گھر میں داخل ہو نا تو ایسا نہ لگے کوئی جلاد آ گیا ہے. اماں جان آوازیں لگا رہی ہیں بچوں کو، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، چپ ہو جاؤ، ابا گئے. ابا آیا یا کوئی سانپ آیا؟ یہ تو بہت بری بات ہے. انسان گھر میں داخل ہو اور بچے اس کے پریشان ہو جائیں، بہنیں ڈرنے لگے، زوجہ گھبرانے لگے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. بعض قوموں میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، ثقافتی خامیاں بن جاتی ہیں، وہ عادتوں اور رسم و رواج کا حصہ ہو جاتی ہیں. بعض لوگوں میں ایک بڑی خامی ہے، وہ اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. خدا کے لیے مجلس میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کے اندر یہ عیب ہو، برائی ہو، وہ امام حسین سے وعدہ کر کے جائے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جی خاص طور پہ بی بی زہرا پہ رونے والا، جناب زینب پہ رونے والا، وہ اپنے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے. برداشت کرے اگر بد اخلاق بھی ہے، اگر اخلاق کی کمزور بھی ہے تو برداشت کرے. اور یہی کیفیت میں بیویوں سے بھی کہوں گا کہ شوہروں کو برداشت کریں. میری بیوی زہرا فرماتی ہے، تھک کر نہیں سنیں گے مجھے، میری بیوی فرماتی ہے میں 3 صفت رکھنے والی عورتوں کو اپنے قریب جنت میں جگہ دوں گی. پہلی صفت صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صابرہ ہو. شوہر بدتمیزی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی دیتا ہے، کچھ نامناسب جملہ کہتا ہے، یہ صبر کرتی ہے. بی بی فرما رہی ہے میں جنت میں سے قریب رہوں گی. صبرت علی فقر زوجہا، جو اپنے شوہر کی ناداری پر صابرہ ہو. پیسے نہیں ہیں شوہر کے پاس، دولت نہیں ہے شوہر کے پاس، کوئی بات نہیں، میں گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں چٹنی روٹی کا ساتھ دوں گی، روکھی سوکھی کھا کے رہوں گی، مگر شوہر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. بی بی فرما رہی ہیں یہ میرے ساتھ جنت میں قریب رہے گی. فرماتی ہیں صبرت علی طاعت زوجہا، جو اپنے شوہر کی اطاعت پر صبر کرے. شوہر جانے نہیں دے رہا باہر، نہ جائے. واجبات کے علاوہ جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے نا، اس کے علاوہ بیوی پابند ہے شوہر کی مرضی کی. اور واجبات کے لیے اس لیے پابند نہیں ہے کہ اللہ کا حکم اور بندے کا حکم جب ٹکرائے تو بندے کا حکم نہیں چلتا، اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے حج تم پر واجب ہو گیا، شوہر کہہ رہا ہے جانے نہیں دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، شوہر کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنے دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ پردہ کرو، شوہر کہہ رہا ہے پردہ نہیں کرو، ایسے ہی چلو میرے دوستوں کے سامنے. تو اللہ کی ماننی ہے، شوہر کی نہیں ماننی. جی جب اطاعت خالق کے ساتھ اطاعت مخلوق ٹکرانے لگے تو پھر خالق کی اطاعت کو ترجیح دینی ہے. بیوی فرما رہی ہے جنت میں میرے ساتھ رہے گی جو اپنے شوہر کی اطاعت پر صابرہ ہو. جی یہ بیگمات جو ہے نا، یہ شوہر حضرات، یہ بچوں کی تربیت انہی کے اخلاق کی بنیاد پہ تو ہے. جی اگر بچوں کے سامنے لڑائی ہو جائے تو دوستی اکیلے میں کیوں ہوتی ہے؟ بچہ تو ذہن میں یہ رکھے گا کہ اماں ابا لڑتے ہیں، اماں ابا دوستی بھی کرتے ہیں، تو بچے کو نہیں نظر آ رہا. تو بچوں کے سامنے ہی سلام دعا کر لیجئے، بچوں کے سامنے ہی خوش اخلاقی سے مسکرا کے بات کر لیجئے، اور بچوں کے سامنے جتا دیجئے بیٹا ہمارے جو ابا سے تمہاری اماں سے لڑائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. بچہ جیسا دیکھا گیا ایسے ہی تو نکلے گا نا. لہذا مجھے اور آپ کو اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
جو جیسا اچھا اخلاق والا ہے اور ایک قدم آگے آ جائے. اہل بیت کی زندگیوں کا پیغام رویے ہیں، حلیے نہیں ہیں. حلیوں کی بنیاد پر ہمیں نہیں چلنا، ہمیں رویوں کی بنیاد پر چلنا ہے. اللہ اکبر، کتنے بڑے گھرانے کے ماننے والے ہم. میں تو کہہ چکا ہوں ابھی کئی جملے کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ ہم جس دروازے پہ بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے.